السلام علیکم گرلز، آج ہم نے مطالعہ پاکستان کا جو اپنا ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے اختیارات کی تقسیم اور اچھا نظام حکومت۔ اب جو حکومت کے اختیارات ہیں ان کی تقسیم کس طرح سے کی جائے کہ اچھا جو ہے حکومتی نظام اس کو تشکیل دیا جا سکے، یعنی کہ ہم اچھے اختیارات کی تقسیم سے مراد یہ ہے کہ اختیارات کو چھوٹی چھوٹی اکائیوں میں تقسیم کر دیا جائے، یعنی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے اختیارات کو تقسیم کر کے ضلعی حکومتوں کی طرف منتقل کیا جائے۔ اچھے نظام حکومت سے مراد ایسا حکومت کا نظام ہے جس میں تمام عوامی اور حکومتی فیصلے صاف اور شفاف طریقے سے سر انجام پائیں اور تمام سرکاری ملازم اپنے اپنے عہدوں کے لیے ذمہ دار ہوں، یعنی جو ملازم جو ہیں چنے جائیں ان کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ وہ جس عہدے پر فائز ہیں وہ اپنی ذمہ داریاں بخوبی نبھا سکیں۔ پاکستان میں 14 اگست 2001 کو اختیارات کی تقسیم کے اصول کے تحت مقامی حکومتوں کا نظام قائم کیا گیا، جسے اچھے نظام حکومت کے صاف شفاف اصولوں پر چلانا مقصود ہے۔ مقامی حکومتوں کے نئے نظام کے تحت مندرجہ ذیل مقاصد مقرر کیے گئے۔ نچلی سطح تک اختیارات کی تقسیم، یعنی صوبائی حکومتوں کے اختیارات کو یونین، تحصیل یا ٹاؤن اور ضلع کی حکومتوں میں تقسیم کرنا۔ پہلے جو فیصلے صوبائی حکومتیں کیا کرتی تھیں اب وہ فیصلے مقامی حکومتیں کرتی ہیں۔ تمام فیصلے اور معاملات بڑے صاف شفاف طریقے سے سر انجام دینا، یعنی فیصلے یا جو بھی معاملے ہیں وہ بدعنوان طریقے سے سر انجام نہ دیے جائیں، انتہائی دیانتداری کے ساتھ سر انجام دیے جائیں۔ اختیارات کو مقامی سطح پر تقسیم کر کے نظام حکومت کو بہتر بنانا یا عوامی خدمت کے معاملے کو جلد نمٹانا۔ تمام فیصلے کرتے وقت یا تمام عوامی معاملات نمٹاتے وقت عوام کی شمولیت کو یقینی بنانا، یعنی عوام کی قسمت کے فیصلے عوام خود کریں۔ اختیارات کی تقسیم سے عوام کے مسائل جو ہیں وہ وفاقی یا صوبائی حکومتوں کی بجائے مقامی حکومتوں کے ذریعے جلد حل کرانا۔ مقامی حکومتوں سے توقعات۔ معاشرے میں انصاف کا قیام۔ مقامی حکومتوں کے قیام اور استحکام کے بعد ہم اس نظام سے توقع کر سکتے ہیں کہ ملک میں انصاف اور مساوات قائم ہوگا، یعنی کہ انصاف کیا جائے گا اور تمام لوگوں سے برابری کا سلوک کیا جائے گا اور ایک طبقہ جو ہے وہ دوسرے طبقے کا استحصال نہیں کرے گا، یعنی کہ اس کو کمتر نہیں سمجھے گا، نہ اس کے حقوق جو ہے وہ ختم کرے گا۔ معاشرے سے بدعنوانی کا خاتمہ۔ اس نظام کے ذریعے ہر سطح پر عوامی نمائندے حکومتی کارندوں کے کام کی نگرانی کرتے ہیں۔ اس طرح سے معاشرے سے بدعنوانی کا خاتمہ ممکن ہے۔ میرٹ پالیسی کو اپنانا۔ اختیارات جب نچلی سطح تک آتے ہیں تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ ہر جگہ میرٹ پالیسی کو اپنایا جائے، جو اہل امیدوار ہوں انہی کو سلیکٹ کیا جائے اور تاکہ وہ اپنے جو ہے نا ذمہ داریاں بخوبی سر انجام دے سکیں۔ یکساں احتساب۔ اس نظام میں ہر سرکاری عہدیدار کے احتساب کے لیے عوامی نمائندے ہوتے ہیں جو ان کا احتساب کرتے ہیں، یعنی کہ حساب کتاب رکھتے ہیں۔ اچھے نظام حکومت میں رکاوٹیں اور ان کا حل۔ اچھے نظام حکومت یا گڈ گورننس کو لاگو کرنے میں رکاوٹیں اور ان کے حل کی وضاحت جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیں افسر شاہی کا رویہ۔ پاکستان کے قیام سے لے کر آج تک افسر شاہی انتہائی طاقتور رہی ہے۔ افسر شاہی نہ کسی کو اختیار دینے کے حق میں ہے اور نہ کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کے لیے تیار ہے۔ افسر شاہی کے اس رویے کی وجہ سے اچھے نظام حکومت کو لاگو کرنے میں بڑی رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ جب تک افسر شاہی کا رویہ بدلا نہ جائے اس وقت تک ہم اچھے نظام حکومت کا قیام جو ہے وہ ناممکن ہے۔ جاگیردارانہ نظام۔ جاگیردارانہ اور زمیندارانہ طبقہ بھی اچھی حکومت کے قیام کے راستے میں ایک رکاوٹ ہے۔ جاگیردارانہ نظام پاکستان میں کو ورثے میں ملا اور ابھی تک قائم ہے۔
اب شروع سے لے کر آج تک حکومتوں میں اس طبقے کا کردار بہت اہم رہا ہے۔ انہوں نے کوئی ایسی پالیسی نہیں بننے دی جو ان کے مفاد کے خلاف ہو اور یا حکومت اچھی حکومت کے لیے ضروری ہو۔ تو اس طرح سے جاگیردارانہ نظام نے بھی پاکستان کے اندر ایک اچھے بہتر نظام حکومت کی راہ میں رکاوٹیں جو ہیں وہ ڈالیں۔ انتظامیہ کا سیاست میں ملوث ہونا۔ پاکستان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ انتظامیہ کے لوگ ہمیشہ کسی نہ کسی طرح سیاست میں ملوث رہے اور کوئی ایسا منتظم نہ تھا جو غیر جانبدارانہ رہ کر نظام حکومت چلاتا۔ بہت سے افسرشاہی کے لوگ مخصوص سیاسی جماعتوں کی حمایت میں ملک کے قیمتی وسائل خرچ کرتے رہے۔ وسائل کی کمی۔ اچھا نظام حکومت قائم کرنے کے لیے جدید دور کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی اس کے لیے وسائل کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ پاکستان کے پاس وسائل کی کمی ہے، جس کی وجہ سے اچھے نظام حکومت کی شرائط پر پورا نہیں اتر سکتا۔ آئینی تحفظات کا نہ ہونا۔ پاکستان کے آئین میں بھی ایسے کئی تحفظات ہیں کے پاس ایسے کوئی تحفظات نہیں ہیں جو اچھے نظام حکومت کے قیام میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سول انتظامیہ کا فرد اچھے نظام حکومت کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو اس کو کئی قسم کی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آئینی تحفظات نہ ہونے کی وجہ سے وہ قدم آگے بڑھانے کی بجائے پیچھے چلا جاتا ہے۔ احتسابی عمل کا نہ ہونا۔ پاکستان میں احتساب کا نظام ابھی تک قائم نہیں ہو سکا، حالانکہ ہر آنے والی حکومت احتساب کا نعرہ لگاتی ہے۔ اگر کوئی حکومت احتساب کا کوئی نظام قائم بھی کرتی ہے تو بڑا پیچیدہ ہوتا ہے، جس سے اس حکومت کے اہلکار بڑی مہارت سے بچ جاتے ہیں، یا یہ حکومت صرف اپنے مخالفین کا احتساب جو ہے وہ کرتی ہے۔ تو اس طرح سے جب منصفانہ طریقہ نہیں اپنایا جائے گا تو بھی اچھے نظام حکومت میں جو ہے وہ رکاوٹیں آئیں گی۔ ملازمین کی قلیل تنخواہیں۔ پاکستان کے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بہت قلیل ہیں، مطلب بہت کم ہیں۔ وہ اپنی تنخواہوں میں اپنا اور اپنے خاندان کا گزر بسر نہیں کر سکتے۔ دوسری طرف ان کے پاس بے شمار اختیارات ہوتے ہیں۔ ایک دستخط کرنے سے کسی کو لاکھوں کا فائدہ ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ بھی اس فائدے میں سرکاری ملازم کو حصہ دار بناتا ہے، جو اچھے نظام حکومت کے قیام میں ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے، یعنی رشوت جو ہے اس کا پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے دور۔ اچھے نظام حکومت کے لیے اقدامات۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ابھی ہم نے غرض یہ جو دیکھا ہے کہ اس میں رکاوٹیں کیا ہیں، اگر انہی رکاوٹوں کو اگر ہم حل کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا کہ اچھا نظام حکومت جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ سب سے پہلے دیکھیں، افسرشاہی کے رویے کو بدلا جائے تو اور ان کو بتایا جائے کہ آپ کو عوام کی خدمت کے لیے بھرتی کیا گیا ہے، لہٰذا صرف عوام کی خدمت کا کام کریں تو بھی ہم اچھے نظام حکومت قائم کر سکتے ہیں۔ جاگیردارانہ نظام کو ختم کیا جائے۔ یہ کام ہمیں پاکستان کے بننے کے فوراً بعد کر لینا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ لیکن ابھی بھی اگر ہم اس نظام کو ختم کر دیں تو ہم اچھے نظام حکومت کو قائم کر سکتے ہیں۔ سول انتظامیہ کا سیاست سے ہرگز کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو باور کرایا جائے کہ آپ غیر سیاسی، غیر جماعتی اور غیر جانبدار ہیں، لہٰذا غیر جانبداری سے حکومت کے نظام کو چلایا جائے۔ پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے بے شمار وسائل ہیں، ہمیں ایمانداری سے ان وسائل کو استعمال میں لانے کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پاکستان میں احتسابی نظام غیر جانبدارانہ اور پائیدار ہونا چاہیے۔ ہر با اقتدار فرد کو اپنے اقتدار کا حساب دینا چاہیے۔ حضرت عمر جیسا احتسابی نظام قائم کر کے ہم اچھا نظام حکومت قائم کیا جا سکتا ہے۔ سرکاری ملازمتوں کی تنخواہیں مہنگائی کے حساب سے بڑھائی جائے اور ساتھ ہی سادگی اور اسلام کی روح ان کے اندر پیدا کی جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو ہے اچھا نظام حکومت قائم نہ کیا جا سکے۔ تو اب یہ ہے کہ اچھا نظام حکومت ملک میں باہر سے کسی نے آ کے لاگو نہیں کرنا، اس کو نافذ کرنے کے لیے اور اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ہم نے ہی آگے بڑھنا ہے۔ تو جو اچھا نظام حکومت ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے اور اس پر ہم نے عمل کرنا ہے۔ غرض ایک بات یاد رکھنی ہے کہ اچھے نظام حکومت کے لیے ہمیں ہر لیول پر، ہر سطح پر کام کرنا ہے، بحیثیت طالب علم، بحیثیت والدین، بحیثیت شہری، ہمیں بحیثیت اگر ہم کسی پروفیشن کے اندر ہیں تو ہمیں ہر اس کے لحاظ سے جو ہے نا اپنی کرنی ہے کوشش، تاکہ ہم اپنے ملک کے اندر ایک اچھا نظام حکومت جو ہے وہ قائم کر سکیں۔ تو اس ٹاپک کو بھی آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے، ایزی ٹاپک ہے، انٹرسٹنگ ٹاپک ہے،
ہاں تو یہ بھی آپ کا ایک اور ٹاپک یہاں سے کور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہو جاتا ہے. پھر ہم ایک اور ویڈیو لیکچر میں اس کی ایکسرسائز جو ہے وہ دیکھ لیں گے. اوکے، اللہ حافظ.